مرزا اسداللہ خان غالب کی ایک خوبصورت غزل آگ کہ میری جان کو قرار نہیں ہے پیش کرتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح کوشش کروں گا کہ میری دانست میں جو اس کی مختصر تشریح ہو سکتی ہے اور جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ پیش کر سکوں۔ عموماً کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو کسی شعر کی تشریح سے، تو میں انہیں ہمیشہ یہی جواب دیتا ہوں کہ غالب کے اشعار کی ایک تو تشریح آسان نہیں ہے مجھ جیسے کم علم آدمی کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ غالب کی خوبی ہی یہی ہے کہ اس کے اشعار کو ان کے کئی پہلو کئی معنوں سے جانچا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے، ان کی کئی حوالوں سے تشریح کی جا سکتی ہے۔ تو یہ آپ کے گزشتہ تجربات ہیں، آپ کی زندگی کی تلخیاں، خوشیاں، جتنے بھی جذبات مرزا اسداللہ خان غالب کی شاعری میں آپ کو نظر آتے ہیں وہ آپ اپنے پہلو سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو آئیے اس غزل کو دیکھتے ہیں۔ آ کہ میری جان کو قرار نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آنے کو کہتے ہیں، کسی کو بلانے کو کہتے ہیں میری جان، یعنی کہ مائی لو۔ میں عاشق جب اپنے محبوب کو پیار سے پکارتا ہے تو اسے اپنی جان کہتا ہے۔ قرار آپ جانتے ہیں صبر کو کہتے ہیں، سکون کو کہتے ہیں۔ کہ میری جان کو قرار نہیں ہے، یعنی کہ شاعر یعنی مرزا غالب اپنے محبوب سے یہ فرما رہے ہیں کہ تو جلدی سے آ جا کہ مجھے اور صبر نہیں ہوتا، میرے اندر صبر اور نہیں ہے، اس لیے تو جلدی سے آ جا۔ اور دوسرے مصرعے میں اسی چیز کو ایک دوسرے پہلو سے اجاگر کر رہے ہیں کہ طاقت بیداد انتظار نہیں ہے۔ بعض نسخوں میں طاقت بیداد لکھا ہوا ہے۔ بیداد اصل میں کہتے ہیں ناانصافی کو، ظلم کو، اور طاقت تو آپ جانتے ہیں جرت یا مجال کو کہتے ہیں، اور انتظار نہیں ہے۔ اب طاقت بیداد اگر یہاں اس کی تشریح کی جائے جیسے کہ بعض کتابوں میں درج ہے، جو میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، میرے خیال میں طاقت بیداد انتظار ہے، گو کہ میں نے یہاں طاقت کے نیچے زیر کا استعمال کیا ہے، لیکن طاقت بیداد سے مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے کی طاقت، اور بیداد انتظار کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انتظار کرنے کا ظلم، یعنی محبوب کا انتظار بھی عاشق کے اوپر ایک ظلم ہے چونکہ۔ تو مرزا غالب اپنے پہلے مصرعے میں اس شعر کے جو چیز فرما رہے ہیں، اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ جلدی آ جا، مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا، تو اس کی اصل میں شدت بیان کر رہے ہیں۔ مصرع ثانی میں فرماتے ہیں کہ طاقت بیداد انتظار، اب اور ظلم سہنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، مجھ میں سقت نہیں ہے، مجھ میں جرت نہیں ہے، میری مجال نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ تیرے انتظار کا اور ظلم سہ سکوں اور دکھ سہ سکوں۔ تو اس لیے میری نظر میں طاقت بیداد انتظار زیادہ موضوع یہاں نظر آتا ہے۔ کہ میری جان کو قرار نہیں ہے، طاقت بیداد انتظار نہیں ہے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ دیتے ہیں جنت حیات دہر کے بدلے۔ جنت تو آپ جانتے ہیں بہشت کو کہتے ہیں، جنت کو کہتے ہیں، اور حیات زندگی کو کہتے ہیں، دہر دنیا کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں۔ تو حیات دہر یعنی دنیاوی زندگی۔ تو غالب اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ مژدہ دیا گیا ہے ہمیشہ سے کہ جنت جو ہے وہ اس زندگی کے بدلے ملے گی، لیکن اگلے مصرعے میں یہ فرماتے ہیں یعنی شکوہ کرتے ہیں کہ نشہ باندازہ خمار نہیں۔ نشہ آپ جانتے ہیں اور اندازہ بھی آپ سمجھتے ہیں، یعنی جس چیز کا جتنا آپ اندازہ کر سکیں، میجر کر سکیں اس کو، اور خمار نشے کی جو کیفیت ہوتی ہے، نشے کا جو سرور ہے، اصل میں اس کا نام خمار ہے۔ تو خمار کے چڑھنے کی جو سچویشن ہے وہ بیسیکلی لنک کرتی ہے نشے سے، یعنی جتنا زیادہ نشہ کیا جائے گا اتنا ہی خمار ہوگا۔ تو غالب اصل میں اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں دنیاوی زندگی کے بدلے میں جنت ملے گی، لیکن یہ ایکچولی وہ ویلیو نہیں ہے جو کہ غالب کے خیال میں وہ ویلیو نہیں ہے جنت کی، جو کہ اس دنیاوی زندگی میں جو ہم نے تکالیف اٹھائی ہیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، تو اصل میں اس کی مثال دے رہے ہیں اپنے دوسرے مصرعے میں کہ نشہ خمار اتنا نہیں ہے جتنا نشہ ہے، نشہ باندازہ خمار نہیں ہے، یعنی وہ جو پرائز ملنا ہے کسی ایفرٹ کے بدلے میں، وہ پرائز غالب کی نظر میں اتنا ویلیویبل نہیں ہے جتنی زیادہ انہوں نے تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ تو اصل میں غالب اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت سے بھی کچھ اور چیزیں زیادہ عطا کی جائیں۔ تو دیتے ہیں جنت حیات دہر کے بدلے،
نشہ باندازۂ خمار نہیں ہے۔ تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ تو گریہ نکالے ہے تیری بزم سے مجھ کو، ہائے کہ رونے پہ اختیار نہیں ہے۔ گریہ کہتے ہیں رونے کو، بزم کہتے ہیں محفل کو۔ گریہ نکالے ہے یعنی میرا رونا دھونا جو ہے اس نے تیری بزم سے، تیری محفل سے مجھ کو مطلب میرا رونا تیری بزم سے مجھ کو نکالے جانے کی وجہ ہے۔ ہائے کہ رونے پہ اختیار نہیں ہے، بہت آسان ہے کہ میرا اختیار نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے یعنی رونا روک نہیں سکتا۔ اب رونا کیوں آ رہا ہے بزم میں یعنی محفل میں؟ دیکھیے عاشق کے لیے سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس کے سامنے رقیبوں سے تو نرمی دکھائے اور عاشق سے سختی دکھائے۔ تو عاشق کے اپنے خیال میں رقیب، آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کسی معشوق کے دو عاشق ہوں تو ان کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ رقیب کہلاتا ہے۔ تو گریہ نکالے ہے تیری بزم سے مجھ کو، گریہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رونے کو کہتے ہیں، بزم کہتے ہیں محفل کو۔ گریہ نکالے تیری بزم سے مجھ کو یعنی میرا رونا جو ہے وہ تیری محفل سے مجھے نکالے جانے کا، میرے نکالے جانے کا سبب بھی ہے۔ تو ہائے کے رونے پہ اختیار نہیں ہے، چونکہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے رونے کو روک لوں یا روؤں، اس لیے یہ ایک غالب اپنے شعر میں فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی محفل میں اگر کسی کو رونا آ جائے تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا۔ تو عاشق اگر اپنی معشوق کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور رقیبوں سے اس کا رویہ نرم ہے اور عاشق کے ساتھ سخت ہے، تو عاشق کے لیے اس سے بڑی افسوس کی بات نہیں ہو سکتی، چونکہ غالب اپنے اشعار میں اپنے آپ کو سچا عاشق فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو سچے عاشق کے طور پہ، اس لیے ان کی نظر میں یہ بہت ہی رونے کا مقام ہے کہ جی ان کا جو معشوق ہے وہ رقیبوں کے ساتھ تو نرمی سے پیش آ رہا ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے محفل کے اندر، تو اس لیے غالب کو اس کے اوپر رونا آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ رونے کی جو کیفیت ہے وہ بیسیکلی افسوس کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اصل میں جب آپ ظاہر ہے کہ کوئی محفل ہے خوشی کی، وہاں سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور ایک آدمی بیٹھ کے رو رہا ہو زور زور سے، تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ محفل سے نکالیں گے کہ بھائی یہ کون بیٹھ کے رو دھو رہا ہے۔ تو اپنی اس کیفیت کو غالب اس شعر میں بیان فرما رہے ہیں کہ گریہ نکالے ہے تیری بزم سے مجھ کو، ہائے کہ رونے پہ اختیار نہیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ہم سے ابس ہے گمان رنجش خاطر، ہم سے ابس ہے، ابس یعنی بیکار ہے، بے فائدہ ہے، بلا وجہ ہے، خامخواہ ہے۔ ہم سے ابس ہے گمان یعنی کہ شک، رنجش آپ جانتے ہیں کشیدگی کو کہتے ہیں، خاطر یہاں طبیعت سے مراد ہے۔ ہم سے ابس ہے گمان رنجش خاطر، خاک میں اس شاخ کی غبار نہیں ہے۔ غبار آپ جانتے ہیں جو گرد کے اٹھنے سے پیدا ہوتا ہے، اسے غبار کہتے ہیں۔ اس شاخ عاشق کی جمع ہے، نسبتاً آسان شعر ہے۔ ہم سے ابس ہے گمان رنجش خاطر یعنی ہم سے جو کشیدگی کی وجہ ہے وہ بلا وجہ ہے، ہم سے آپ خواہ ناراض ہیں۔ خاک میں اس شاخ کی غبار نہیں ہے یعنی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس شاخ کی وجہ سے لگنے والی کوئی بدنامی اپنا دیر پا داغ یا اثر نہیں چھوڑتی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک، جیسے آپ نے دیکھا نا سمندر کے کنارے ریت ہوتی ہے، تو اس ریت کو کپڑوں پہ آپ کے لگ جائے، آپ کھڑے ہو کے جھاڑتے ہیں، وہ ریت جھڑ جاتی ہے۔ لیکن ایک وہ ریت ہے جو کہ اڑ کے آپ کے گھر میں آ جاتی ہے، اور اگر آپ کسی گرد آلود سطح پہ بیٹھ جائیں تو وہ آپ کے کپڑوں سے لگ جاتی ہے اور اتنی آرام سے پھر صاف نہیں ہوتی۔ تو غالب اس خاک کی مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ اس خاک میں اس شاخ کی غبار نہیں ہے، یعنی اس شاخ عاشق کی جمع، عاشقوں کی وجہ سے لگنے والے جو دھبے ہیں وہ دیر پا نہیں ہیں اور وہ جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سے خواہ میں آپ کشیدگی اختیار کیے ہوئے ہیں یا ناراضگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ دل سے اٹھا لطف جلوہ ہائے معانی، دل سے اٹھا لطف جلوہ ہائے معانی، غیر گل آئینہ بہار نہیں ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی ذرا سا دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ لطف آپ جانتے ہیں مزہ کو کہتے ہیں، اور لطف جلوہ ہائے معانی، جلوہ آپ جانتے ہیں تجلی کو کہتے ہیں، کسی کے ایک دم سامنے آنے سے جو اثر ہوتا ہے اس کو جلوہ کہتے ہیں۔
لطف جلوہ ہائے معانی، معنی کے ظاہر ہونے کی خوشی، یعنی یہ عقدہ کھلنا، یہ راز کھلنا۔ لطف جلوہ آپ سمجھتے ہیں کہ عاشق کی نظر میں اپنے کسی محبوب کو دیکھنے کے بعد جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اسے دیکھنے سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اسے اصل میں لطف جلوہ کہتے ہیں۔ تو غالب کہتے ہیں کہ دل سے اٹھا، اچانک اٹھ گیا، اچانک یہ خیال آ گیا، اچانک اپنے محبوب کی تصویر سامنے آ گئی۔ تو دوسرے مصرے میں بیان کرتے ہیں کہ غیر گل یعنی ویسے تو اپنے قبیلے یا جماعت سے باہر کے شخص کو کہتے ہیں، لیکن غیر گل سے یہاں مراد ایک ایسا پھول جو کھل گیا اچانک۔ آگے دیکھیں، اس سے آپ کو مفہوم پتہ چلے گا کہ آئینہ بہار کہتے ہیں پھول کھلنے کا جو موسم ہوتا ہے، اسے آئینہ بہار کہتے ہیں۔ تو غیر گل آئینہ بہار نہیں ہے، ایک ایسا پھول کھل گیا اچانک جو کہ بیسیکلی بہار کا حصہ نہیں ہے۔ بہار کے موسم میں وہ پھول نہیں کھلتا، لیکن اچانک کھل گیا۔ اسے آپ پہلے مصرے سے اب جوڑیں گے تو آپ کو مکمل شعر کے معنی سامنے آئیں گے کہ دل سے اٹھا لطف جلوہ ہائے معانی، اچانک ایک خیال آ گیا جو کہ بیسیکلی اس زمانے کا جو اطراف کی سچویشنز ہیں غالب کی اس وقت، اس زمانے میں اسے آنا نہیں چاہیے تھا۔ دل سے اٹھا لطف جلوہ ہائے معانی، غیر گل آئینہ بہار نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ قتل کا میرے کیا ہے عہد تو بارے، قتل اصل میں یہ جب بھی عاشق کی نظر میں محبوب کی وجہ سے قتل ہونا یا محبوب کا قتل کرنا شامل ہوتا ہے، کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محبوب نے کوئی چھری سے ذبح کر دینا ہے، کوئی چھری مار دینی ہے، خنجر مار دینا ہے۔ تو قتل اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ قتل کا مطلب محبوب کے سامنے آنے، محبوب کا جلوہ دکھنے سے عاشق کے دل پہ جو بجلیاں گرتی ہیں، اصل میں وہ بھی عاشق کا قتل ہی ہوتا ہے۔ تو قتل کا میرے کیا ہے عہد وعدے کو کہتے ہیں، اور ویسے عہد ایرا کو بھی کہتے ہیں نا، دور کو، تو زمانے کو، وقت کو بھی کہتے ہیں۔ بارے مطلب تو یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تو پھر، تو قتل کا میرے کیا ہے عہد تو بارے، یعنی میرے محبوب نے میرے قتل کا عہد کیا ہے۔ مجھے میری نظر میں جو یہ اس شعر کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جلوہ دکھانے کا وعدہ کر لیا۔ وائے افسوس اگر عہد استوار نہیں ہے، استوار مضبوط نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، پختہ نہیں ہے، پکا وعدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وائے اگر عہد استوار نہیں ہے، یعنی کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونے کا چانس ذرا کم ہے، کیونکہ اس طرح کے وعدے تو محبوب نے پہلے بھی کیے ہیں۔ تو قتل کا میرے کیا ہے عہد تو بارے، تو کیا ہو گیا اگر میرے قتل کا اس نے عہد کر لیا ہے، اب کی دفعہ اس نے سوچ لیا ہے کہ پکا اب کی دفعہ تو اسے جلوہ دکھا کے ہی چھوڑیں گے، تو پہلے بھی تو کتنے وعدے پورے نہیں ہوئے ہیں، تو اس کا بھی مجھے شک ہے کہ وائے افسوس کی بات ہے اگر عہد استوار نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ تو نے قسم میں کشی کی کھائی ہے غالب، تو نے قسم میں کشی کی کھائی ہے غالب، تیری قسم کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ شعر میں ویسے مشکل الفاظ بہت زیادہ ہیں نہیں، میں کشی آپ جانتے ہیں شراب نوشی کو کرتے ہیں۔ ہاں ایک ٹوسٹ ضرور ہے اس شعر میں، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ شراب پینے یا چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب آپ قسم کھاتے ہیں کسی چیز کے اوپر، اور خاص طور سے میکشی چیز پہ، تو وہ بیسیکلی اسے چھوڑنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو غالب اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے قسم میکشی کی کھائی ہے غالب۔ میرے خیال ہے اس کا اصل مطلب یہ ہے اس غزل کے اس مقطع کا کہ غالب نے میکشی یعنی شراب نوشی سے توبہ کرنے کی قسم کھائی، اور اپنی ہی قسم کا چونکہ انہیں اعتبار نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ پہلے بھی شراب نوشی چھوڑنے کا سوچ چکے ہیں اور پھر شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اس کیفیت کو اپنی غزل کے اس مقطع میں بیان کر رہے ہیں کہ تو نے قسم میکشی کی کھائی ہے غالب، تو نے سوچا ہے کہ میں اب شراب پینا چھوڑ دوں گا، لیکن تیری قسم کا کچھ اعتبار نہیں ہے، تیری جو یہ قسم ہے پہلے بھی اتنی بار کھا چکا ہے کہ اب ٹرسٹ نہیں ہے تو اس کا کہ یہ بھی باقی رہے گی کہ نہیں باقی رہے گی۔ تو بہرحال غالب کی یہ خوبصورت غزل مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یقیناً اس میں بہت ساری خامیاں بھی ہوں گی، کیونکہ میں بھی ایک بہت محدود علم رکھتا ہوں، اور میرے سننے والے کئی ایسے ہیں جو کہ مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں اور میری اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ میں ان کا ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تنقید بے شک کریں، اور کسی جگہ اگر میں کچھ غلط بیان کر رہا ہوں
تو بالکل کیجئے، یہ آپ کا حق ہے، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔